الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. معزز سامعین، سورہ نساء کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. توبہ کے تعلق سے ہے یہ آیت کریمہ. توبہ کے تعلق سے کہ جب آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، اللہ کی معصیت کر لیتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس چیز کو بیان کیا گیا. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جس شخص نے کوئی برائی کر لی یا اس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. کسی نے برائی کر لیا، اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا. یہ جو یجد اللہ کا لفظ آیا نا، کہ اللہ کو وہ پائے گا یعنی محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں بتایا یہ گیا کہ جب آدمی گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے جب اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اسے احساس ہو جائے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر رہا ہے؟ نہیں معلوم چلتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جو آدمی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے سچے دل سے، یجد اللہ، تو وہ اللہ کو پائے گا بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. وہ اللہ کو محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. اور فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. صرف حدیث کا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل، کسی بھی عمل، کسی بھی قول کا جو انکار کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے. فرمایا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو ہے اس کو تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی، اب کوئی آدمی جو ہے اس کو نہ مان کر اس کی تعویل کرنا شروع کر دے، تو فرمایا گیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ آدمی کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جائے اور اس کے بعد بھی وہ اس کی اطاعت نہ کرے، وہ اس حدیث کو مانے نہ، تو کیا کہا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور حدیث کے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مومنوں کے راستے سے الگ ہو کر کے کسی دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بتایا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ٹھکانے کے اعتبار سے جہنم سب سے بری جگہ ہے. جہنم سے بری جگہ اور اس سے برا ٹھکانہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا. اور آگے دیکھیے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، سندخلہم جنات، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے جنتوں میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ آدمی جو نیک عمل کرنے والا ہے اور جو ایمان والا ہے
جب وہ جنت میں جائے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، ہمیشہ ہمیش وہ اس جنت میں رہے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ رب العالمین سے سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات اور کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جنت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر آدمی ایمان والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار جنت کا تذکرہ کیا ہے، ابھی یہاں پر ایک اور آیت میں کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے، کہ جو عمل صالح کرتا ہے، من ذکرین او انثیٰ، اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عمل صالح کرتے ہیں اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط کیا؟ ایمان ہونا چاہیے اس کے اندر، مرد کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، عورت کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور نیک عمل اگر کرتے ہیں ایمان کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دو جگہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، بلکہ قرآن کریم میں بہت جگہ اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ یہ جنت کیسی جگہ ہے؟ ایک حدیث دیکھتے ہیں، ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، رواہ البخاری۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا، کس کو؟ ایک ایسی جنت کو ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور اس جنت کا وہم و گمان تک کسی کے دل میں نہیں ہوا۔ جنت تو کسی نے دیکھا نہیں، یہ کلیئر ہے۔ اب جنت کے بارے میں کسی نے سنا نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اور آپ تو جنت کے بارے میں سنتے ہیں نا، لیکن بتایا یہ گیا کہ در حقیقت جنت کیسی جگہ ہے اس کے تعلق سے آج تک کسی نے سنا نہیں۔ اور اسی طریقے سے جنت کیسی جگہ ہے یہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کے دل میں نہ کسی کے دماغ میں یہ خیال گزرا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی۔ اللہ نے جنت کو تیار کیا، کیا مطلب؟ اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا اپنے، اللہ نے دنیا کو بھی بنایا، زمین آسمان کو بنایا، جہنم کو بنایا، جنت کو بنایا، ساری چیزوں کو تو اللہ رب العالمین نے بنایا، لیکن یہاں پر خاص کر کے اللہ نے کیوں کہا کہ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے جنت کو نیک لوگوں کے لیے بنایا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ اللہ کو جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے اللہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب جنت کے تعلق سے بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک ایک چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ جنت میں کون سا درخت کہاں پر لگنا ہے، کون سا محل کہاں پر رہنا ہے، کون سی نہر کہاں پر بہنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا جنت کو۔ اسی لیے کہا کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو تیار کیا۔ تو یہ چیز بیان کیا۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، یہاں پر منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور وہ ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے دو چیزوں کو مراد لیا۔ ایک تو یہودیوں کا کیا حال تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عزیر پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ایک بار ایمان لانا، ایک بار کفر کرنا، ایک بار ایمان لانا، ایک بار کفر کرنا، مذاق چل رہا ہے۔
کہا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے لیے معافی نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اس کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کفر والوں کو، اور ایسے کفر والے جو ایک بار ایمان لانے کا ڈھونگ کرتے ہیں پھر ایک بار کافر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو مفسرین نے ایک معنی یہودیوں کو لیا ہے اور دوسرا معنی منافقین ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو وہ ایذا پہنچائیں گے۔ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے پاس رہتے تھے اور کہتے کہ ہم اسلام والے، ہم مومن ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو پھر کہتے کہ ہم کافر ہیں۔ تو اس آیت سے دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ اور کیسی خوشخبری؟ بان لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری ہے یہ، دردناک عذاب کیا؟ یہ خوشخبری ہے۔ ظاہر سی بات ہے خوشخبری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتنے سخت لہجے میں منافقوں کو جو ہے منافقوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ منافقوں کو خوشخبری سنا دو، وہ جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کے نتیجے میں، ان کے عمل کے بدلے میں انہیں جہنم میں دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور آگے پھر منافقوں کا تذکرہ کیا، کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ ہم نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق کیا گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وهو خادعهم، جبکہ اللہ رب العالمین انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا نماز میں؟ لوگوں کو دکھانا، ریاکاری کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ رب العالمین کی تعریف و تحمید ذرا سی بھی نہیں بیان کرتے تھے، الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے بیان کرتے تھے، لیکن پوری نماز میں سستی کے ساتھ، نیند کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ تو آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں، تو انسان کی ہمت جو ہے نا پست ہو جاتی ہے اور اس کا مزاج سست پڑ جاتا ہے اور وہ کاہل ہو جاتا ہے نماز کے تعلق سے۔ تو یہ کس کی صفت ہے؟ جان لے کہ یہ منافق کی صفت ہے۔ اور منافقوں کا انجام بھی بیان کیا اللہ نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ منافقوں کی جگہ کہاں پر؟ جہنم تو جائیں گے، یہ طے چیز ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ منافق جہنم میں جائیں گے، اور جہنم بھی کہاں پر جائیں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں۔ اور کتنا جہنم کتنا گہرا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک جو ہے ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم نے کچھ سنا؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو 70,000 سال پہلے جو ہے جہنم میں ڈالا گیا تھا، اور وہ پتھر آج جہنم کی تہ تک پہنچی۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، اور اس گہرائی میں منافقوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا۔ اس کے بعد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو برائی اعلانیہ طور پر پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے یا کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، الا من ظلم، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم کیا گیا۔ کیا معنی ہے آیت کا؟ غور سے سمجھیے۔ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسی بات پسند نہیں کہ جس کو آدمی کسی دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرے، یعنی غیبت کرے، چغلی کرے، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہاں الا من ظلم، لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اپنی بات کو کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، بجھایا اور اس کے بعد پھر بھیجا۔ تو وہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ آدمی، اور بار بار یہی شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جو آدمی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ آدمی اپنی جو ہے داستان کسی کو سنا سکتا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، اپنا سامان نکال کر روڈ میں بیٹھ جاؤ، گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاؤ، اپنا سارا سامان نکال لو اور گھر کے باہر جو ہے رکھ لو اور وہاں پر بیٹھ جاؤ تم۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی آدمی گزر رہے تھے وہ آدمی اس کو پوچھ رہے کہ بھائی کیا ہوا، آپ اپنا سارا ساز و سامان نکال کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ تو وہ اپنے اس پڑوسی کے بارے میں بتاتا کہ وہ پڑوسی اسے کتنا تنگ کرتا ہے، تو جو گزرنے والے آدمی ہوتے ہیں سارے لوگ اس کو ملامت کرتے ہوئے، اس پڑوسی کو لعنت دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو آخر کار اس پڑوسی نے کیا کیا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اپنا سامان اندر کر لو، آج کے بعد میں پریشان نہیں کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ اپنی داستان کسی کو بتاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور ایک چیز بیان کیا گیا کہ آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے، اب وہ چاہے اعلانیہ طور پر کرے یا خفیہ طور پر کرے، او تعفوا عن سوء یا کسی کو معاف کر دے، کسی برائی پر کسی کو معاف کر دے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ایک دیکھیے آیت کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑے میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی ہے وہ نیکی کرتا ہے اور کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کی برائی دیکھتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اگلے ٹکڑے میں اللہ نے بیان کیا، اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا، ایک صفت کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور دوسری صفت کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مفسرین اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو یہ بتانا چاہا کہ اے مومنو، اگر تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچا دیا، کسی نے تمہیں پریشان کر دیا اور تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم اسے معاف کر دیتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے دیکھو، میں بھی سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، حالانکہ میں اس پر قادر ہوں کہ میں بندوں کو سزا دے دوں۔ بندے ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، میں چاہوں تو ایک ایک گناہ پر ان کی پکڑ کروں، ان کا مواخذہ کروں، ان کا جینا حرام کر دوں، ان کا جینا اجیرن کر دوں، ان کی زندگی تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا اگر یہ صفت تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ چیز بیان کیا، اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اچھا، یہودیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک یہودی پورے آئے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہے مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حواری 12 یا 17 تھے، تعداد دو بتاتے ہیں، ایک 12 یا 17۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا کہ کون ہے جو میری جگہ پر قتل ہو جائے، یعنی یہودی آ رہا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، کون ہے جو میری جگہ پر وہ قتل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری شکل کا بنا دے گا اور مجھے زندہ اٹھا لے گا۔ تو ایک آدمی تیار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں میں۔ جب یہودی آئے تو قتل کس کو کیا؟ اس ہم شکل کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا شکل میں بنا دیا تھا، عیسیٰ کے شکل میں بنا دیا تھا، تو اس یہودی نے آ کر کے اسے قتل کر دیا اور خوش ہو گیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا یہ کہنا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ وہ تو خود ان کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شک میں کیوں پڑے ہوئے؟ یہودی خود شک میں پڑ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن جو آدمی عیسیٰ کی شکل میں تھا وہ آدمی غائب ہو گیا، اب وہ آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو پھر وہ آدمی کہاں گیا جو آدمی رہا کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں؟
اور اگر ہم نے اس کو قتل کیا تو پھر عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو شک میں پڑ گئے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں کہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے یا سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، وہ دونوں ہی قسم کے لوگ شک میں مبتلا ہیں کہ حضرت عیسیٰ قتل ہوئے یا سولی میں چڑھے یا قتل ہی نہیں ہوئے۔ تو اس تعلق سے وہ سارے کے سارے لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور انہیں کچھ بھی علم نہیں، اس تعلق سے انہیں صحیح علم کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ظن کی اتباع کرتے ہیں، گمراہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور فرمایا وما قتلوه یقینا، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، ان کو تو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کسی کو زندہ اٹھا لے آسمانوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں صلیب پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں دوبارہ سے نازل کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی اور چھٹے پارے کی ابتدا کے اندر بیان فرمائی، اور بھی مزید باتیں ہیں، انشاءاللہ باتیں آگے آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔